تحریر نور شاہ، راوی روحی سلطانہ۔ وہ زندہ ہیں اہل دل کے سینوں میں۔ 21 دسمبر 1987۔ آج کشمیر کے معروف و مشہور ڈرامہ نگار علی محمد لون ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ وہ شام کے وقت ریگل چوک سے اپنے گھر اندرا نگر کی جانب ایک 3 ویلر سے جا رہے تھے کہ 3 ویلر براڈ وے سنیما کے آس پاس بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گیا اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ڈاکٹر ان کی جان بچانے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ خبر سب سے پہلے مجھے میرے گھر آ کر رشید نیوز ایجنسی کے مالک عبدالرشید بٹ نے سنائی۔ میں فوری طور گھر سے نکلا۔ باہر ڈاکٹر نصیر احمد شاہ صاحب ملے۔ وہ بھی یہ خبر سن چکے تھے۔ ہم دونوں نے اندرا نگر کا رخ کیا۔ وہاں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ لون صاحب میرے محلے دار ہونے کے علاوہ میرے دوست بھی تھے، بہت ہی عزیز دوست کے علاوہ میرے بڑے بھائی جیسے تھے، چونکہ ہمارے گھر ایک دوسرے کے قریب تھے، اس لیے ہماری ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ادیبوں، شاعروں اور مصوروں کی محفلیں لال شیخ اینڈ سنز ریسٹورانٹ میں قریب ہر شام سجتی تھیں۔ یہ ریستوراں گرینڈلیز بینک کے قریب بر لب سڑک دور سے نظر آتا ہے۔ ان محفلوں میں میرے اور لون صاحب کے علاوہ پران کشور، پشکر بھان، سومناتھ سادھو، پشکر ناتھ، بنسی نردوش، بنسی پاریمو، فاروق نازکی، غلام رسول سنتوش، غلام نبی خیال، نثار عزیز، اکبر لداخی، موہن چراغی، امیش کول، ہردے کول بھارتی، اجیت کمار اور صوفی غلام محمد اکثر نظر آتے تھے۔ کبھی کبھار شمیم احمد شمیم، امین کامل، حامدی کشمیری اور بشیر شاہ بھی ان محفلوں کی رونق میں اضافہ کرتے۔ ایک لحاظ سے یہ ریسٹوراں ایک ادبی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس طرح قریب ہر روز میں اور لون صاحب ایک ساتھ گھر کی جانب نکل پڑتے۔ ایک ادیب کے ناطے لون صاحب نے ایک بلند مرتبہ مقام حاصل کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف کشمیری اور اردو میں کہانیاں لکھیں، بلکہ اردو میں ان کا ناول شاہد ہے تیری آرزو اور کشمیری میں ان کا ناول استچ انسان ان کی ادبی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ دراصل ادب میں لون صاحب کا سبجیکٹ ڈرامہ تھا۔ انہوں نے اردو اور کشمیری میں کئی ڈرامے لکھے، ریڈیو کے لیے اور سٹیج کے لیے بھی۔ ڈرامہ سویا ان کا ایک اہم اور قابل تعریف کارنامہ ہے۔ ان کا سٹیج ڈرامہ خالو جان کا خواب بے حد مقبول ہوا۔ ان کی تحریر کردہ کہانیاں آرزو کا سلسلہ لا انتہا، مونچھوں والی گڑیا، مہان اور نالے کا بادشاہ بہترین کہانیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ میں لون صاحب کے فن کے بارے میں لکھنا نہیں چاہتا۔ ان کے ادب پاروں پر بات کرنے کے لیے وقت چاہیے، اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی ادبی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کچھ لکھوں۔ لیکن میرا یقین ہے کہ آئندہ برسوں میں کوئی نہ کوئی تنقید نگار یا محقق ضرور لون صاحب کی ادبی کنٹریبیوشن پر بات کرے گا۔ لون صاحب ڈلگیٹ سے شفٹ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کی بچیوں کو اچھے تعلیمی ماحول کی ضرورت ہے۔ وہ انہیں چھوٹے سے گھر میں میسر نہیں۔ ان کے مکان میں ان کے 2 اور بھائی رہتے تھے۔ ایسا کرنے میں لون صاحب کو کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ جناب صادق صاحب ان دنوں وزیر اعلیٰ تھے۔ وہ لون صاحب کی ادبی صلاحیتوں
اور ترقی پسند نظریت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لون صاحب حاضر دماغ، متحرک اور روشن خیالات رکھنے والے انسان ہیں۔ صادق صاحب نے انہیں تلسی باغ میں ایک سرکاری کوارٹر دلوا دیا، اور اس طرح لون صاحب ڈل گیٹ سے، جہاں انہوں نے اپنا بچپن، لڑکپن اور جوانی بتائی تھی، ہمیشہ کے لیے ایسے گئے کہ پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ لوٹ کر آئے بھی تو 2 گز زمین کے لیے۔ میں نے ایک ناولٹ لکھا ہے، آؤ سو جائیں۔ یہ ناولٹ شاعر ممبئی کے ناولٹ نمبر میں شائع ہوا ہے۔ اس ناولٹ نمبر میں کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، مہندر ناتھ، جیلانی بانو، سہیل عظیم آبادی، رام لال، جوگیندر پال، اکرام جاوید اور واجدہ تبسم کے علاوہ میرا ناولٹ آؤ سو جائیں اور حامدی کشمیری کا ناول پرچھائیوں کا شہر شامل ہیں۔ آؤ سو جائیں میں نے مختلف واقعات، احساسات اور جذبات کو ایک نئے انداز میں، ایک نئی تکنیک کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لون صاحب کے مکان بدلنے کا ذکر بھی اس ناولٹ میں ایک جگہ آیا ہے۔ لکھتا ہوں، اب تمہارے پاس رہنے کے لیے سرکاری کوٹھی ہے، تم بڑے آدمی بن گئے ہو۔ مکان بدلنے سے دل نہیں بدلتے، اور بڑا آدمی، بڑے مکان میں رہنے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ کسی زمانے میں ہم دونوں ایک ہی محلے کی نیم تاریک گلیوں میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ کیسے دن تھے، کیسی زندگی تھی۔ اور ایک روز پال وہ گلی چھوڑ کر چلا گیا، ایک خوبصورت سی 2 منزلہ سرکاری کوٹھی میں جا بسا۔ اس دن وہ اپنے پرانے گھر کے کمرے میں بیٹھا، سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، اور میں اس کا سامان، اس کی کتابیں اور کپڑے صندوقوں میں رکھواتا گیا۔ اسے یہ محلہ، یہ گلی چھوڑ کر دکھ ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی خوش تھی کہ اب کیچڑ سے بھرپور محلے سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس کی بچیاں اداس تھیں کہ وہ اپنی سکھیوں سے دور ہو رہی ہیں۔ پال اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس گلی نے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی حفاظت کی تھی، اور اب بھی کبھی کبھی رات کے اندیکھے لمحے میں اس کے قدموں کی آہٹ گلی کے اندھیاروں کو چیر کر میرے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ میں کھڑکی کھول دیتا ہوں، کوئی آواز نہیں، بس میں اور میرے من کا اندھیرا۔ یہ بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لون صاحب نے کبھی بھی غلط بات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، دفتری معاملات میں اور نہ ہی ادبی یا ذاتی زندگی میں۔ ان کے اپنے اصول تھے، اپنے نظریات تھے، اپنی سوچ تھی، لیکن پھر بھی ہر کوئی ان کا دوست تھا، ہر فرد ان کی عزت کرتا تھا۔ پھر لون صاحب نے اندرا نگر میں زمین خریدی، مکان بنایا، اور سرکاری مکان سے اپنے ذاتی مکان میں آ گئے۔ بچیوں کی شادی، سرکاری نوکری سے ریٹائر ہو گئے، اور پھر آج ہی کے دن اندرا نگر کے ایک بجلی کھمبے سے ٹکرا کر اپنے آبائی محلے ڈل گیٹ کے وسیع قبرستان میں ابدی نیند سو گئے۔ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔